ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری چل رہی تھی، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 50 سال وہ مختصراً ذکر کر چکے ہیں، اور اب جو ہماری سیرت چل رہی ہے اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو 51واں سال تھا اور 11 نبوی تھا، نبوت کو ملے ہوئے 11واں سال ہے، اور ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 51 سال ہے، 50 سال گزر چکے ہیں۔ تو 50 سال کی جو سیرت ہے اس کو ہم نے مکمل کور تو نہیں کیا، نہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن جس قدر ہو سکا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جو 11 نبوی ہے، اسے 11 نبوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اللہ رب العالمین کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی آپ پر 40 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد اگر حساب لگایا جائے 51 سال کی عمر میں یہ 11 نبوی بنتی ہے، آپ کی نبوت کو 11 سال ہو جاتے ہیں، تو اب یہ ہے 11 نبوی۔ اس 11 نبوی تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں موجود ہیں۔ نبوت کے بعد 11 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود ہیں، اور ماحول یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فوت ہو چکی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ساتھ کھڑے تھے وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، اور جن قبائل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی دین اسلام کی طرف، ان میں سے کوئی قبیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لایا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ اور جو صحابہ ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اوپر ظلم اور تشدد کا ایک دورہ ہے، وہ ظلم و ستم کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے۔ اب اسی ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں بھی ہو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر ظلم اور تشدد کیا گیا، اور اس قدر ظلم اور تشدد کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا ظلم۔ لیکن اس ظلم کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کے کام کو نہیں چھوڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی پھر ظلم کرنا شروع کر دیا، آپ کے اوپر بھی تشدد کرنا شروع کر دیا، کبھی کس صورت میں، کبھی کسی صورت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے لگے، ساحر کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، معاذ اللہ آپ کو پاگل کہنے لگے، نہ جانے کیا کیا آپ کے نام لیے گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ آپ کا مذاق اڑایا کرتے۔ اب یہی دورہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام عرب سے باہر بھی شروع کرتے ہیں، کہ اب عرب سے باہر بھی دعوت کا کام کیا جانا چاہیے۔
جب عرب سے باہر نکلتے ہیں طائف کی وادی میں، وہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زید بن حارثہ صحابی رسول، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ کو زخمی کیا جاتا ہے۔ تو وہاں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، اے اللہ مجھے ان کے حوالے نہ کر، تو مجھے اپنے حوالے رکھ، میں چاہتا ہوں میں تیری نگرانی میں رہوں، اے اللہ مجھے لوگوں کے حوالے نہ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو مجھ سے ایسے ہی راضی ہے تو تو مجھ سے راضی ہو جا، بس تو راضی ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کی حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اس کی حقیقت کو جان چکے تھے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی تو ہے ہی نہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مکہ لوٹتے ہیں، پھر وہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حج کا موقع جو قریب آ رہا ہے اس میں پھر سے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اب اس بار جو حج کا موقع آتا ہے، یہاں سے ہماری ایک نئی بات شروع ہوتی ہے۔ میں تھوڑا پیچھے سے اس لیے شروع کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بات کہاں مکمل ہوئی تھی، کہاں ختم ہوئی تھی۔ تو اب جو حج کا موقع آنے والا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سے نظر ہے کہ تمام جگہ سے لوگوں نے آنا ہے، بھلے وہ مشرک ہیں، بت پرست ہیں، کوئی بھی ہیں، جو بھی بتوں کا پجاری ہے اس نے یہاں بیت اللہ میں مکہ میں آنا ہے حج کے موقع پر، یا جو ایک اللہ کی بھی عبادت کرنے والا ہے اس نے بھی ادھر ہی آنا ہے حج کے موقع پر۔ اب حج جبکہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا ادب و احترام اس وقت بھی اسی طرح کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا، کیونکہ اس کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کیونکہ یہ سارا ایک دور چل رہا تھا، مجبوریوں کا دور، جس میں مسلمان ایک پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، دب کر زندگی گزار رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ ظلم اور تشدد ہو رہا ہے۔ بہرحال حج کا موقع قریب آنے والا تھا، تو یثرب اس وقت کہا جاتا تھا مدینہ منورہ کو، مدینہ منورہ سے بھی لوگ آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دعوت و تبلیغ کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ اب جب ان یثرب کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص ہیں یہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، تو وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ 6 لوگ ہوتے ہیں، ان میں اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ، یہ 6 لوگ یہ یثرب سے آتے ہیں، مدینہ سے۔ اب یہ پہلے لوگ ہوتے ہیں مدینہ سے آنے والے جو جب واپس جاتے ہیں تو مسلمان ہو کر جاتے ہیں، ابھی تک مدینہ کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شرک سے روکتے ہیں، بتوں کی پوجا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایک اللہ کے آگے سجدہ کرو، اسی سے مدد مانگو۔ ان کو جب دعوت و تبلیغ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اور وہ بھی اللہ کا ہی کرنا تھا، کیونکہ گزرے ہوئے وقت کو بھی اور آنے والے وقت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اب ان کے دماغ میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے جو یہودی کیا کرتے تھے مدینہ میں اس وقت۔ یہودی مدینہ میں اس وقت یہ بات کیا کرتے تھے کہ یہ جو وقت آ چکا ہے اس وقت میں ایک رسول نے آنا ہے، اللہ کے ایک آخری پیغمبر نے آنا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور ہم یہودی اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر تم سب سے جنگ کریں گے۔ یہ تانے دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا اور ان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان پر ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ مل کر جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں ہم ان سے جنگ کریں گے، ان سے لڑائی کریں گے۔ اب یہ 6 لوگ آئے تھے یہ یہودی نہیں تھے، یہ وہیں کے رہنے والے تھے مدینہ کے، لیکن یہ یہودی نہیں تھے۔ اب یہ جب 6 لوگ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو ان کے ذہن میں فوراً وہی بات آتی ہے کہ یہ تو لگتا ہے وہی آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لائیں ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم اس نبی کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تاکہ یہودیوں کو موقع ہی نہ ملے ہم سے جنگ کرنے کا، لڑائی کرنے کا۔ اس وجہ سے یہ 6 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر جو خفیہ دعوت یہ دے سکتے تھے لوگوں کو وہ دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر یہ کام کر دیا کہ یہ 6 بندے سمجھے تیار ہو گئے، 6 موتی تیار ہوئے ہیں، یہ 6 کے 6 بنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو یہ لقب مل گیا۔ اب جو بندہ ایک عام انسان سے ایک صحابی رسول بن جائے تو وہ سمجھے اس پہ اللہ کی رحمتیں شروع ہو گئی، اللہ کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا اس پہ تو رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، پھر اس کو اپنے زخموں میں بھی مزہ آتا ہے، پھر جو اس پہ ظلم و تشدد کیا جائے اس کو اس میں بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کو دیکھ لیتا ہے، اس کے سامنے آخرت کی منزل ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں یہ موت کے بعد ختم نہیں ہے کہانی، موت تو ایک راستہ ہے جو مجھے دوسری زندگی میں لے جائے گا۔ اب اس کو کامیابیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 6 موتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دیے اور یہ مدینہ کی طرف چلے گئے۔